بینگ کے آپ کو ایڈریس بتایا کہ فزیکل بینگ کے لیے کیا کرنا ہوگا, انٹلیکچوئل بینگ کے لیے اب کرنا ہوگا. گاڑی کے چاروں پہیے, ایسا ہو نہیں سکتا بردر اینڈ سسٹرز کہ میرے گاڑی کے 3 پہیے بالکل صحیح ہیں اور ایک پہیا پنچر ہے اور میں ڈرائیور سے لڑوں. جب 3 صحیح ہیں تو گاڑی کیوں نہیں چلانا؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے نا. اور یہی امبیلنس ہے جس کی وجہ سے یا تو ہم جم میں چلے جاتے ہیں, اتنا جم چلے جاتے ہیں, اتنا جم چلے جاتے ہیں کہ پٹھے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے, یا پھر کیا ہوتا ہے ہم اتنی میڈیٹیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دنیا معافی سے غائب ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم اتنے نرم ہو جاتے ہیں اپنی ایموشنز کو اتنا ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے ہی ہو جاتے ہیں, یعنی ہم بے حسی ہو جاتے ہیں, ہمیں اب حسی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے تو دین میں رہبانیت ہی بھی نہیں ہے. We have to live in this world to achieve whatever we want to. تو اس لیے ہم ہر پہیے کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ان کی انٹرونشنز کیا ہوتی ہیں. بریتھنگ ایکسرسائزز آپ لوگ سب چیمپئن ہیں, مجھے بہت اچھا سکھا سکتے ہیں. مائنڈفل ایکسرسائزز آپ سب چیمپئنس ہیں, آپ مجھے بہت اچھی طرح جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں. ریکالنگ اینڈ انہانسنگ 5 پازیٹیو اسٹیٹس. میڈیکل NLP کے اندر آپ نے اینکرز کا سنا ہوگا, ہم اینکرز لگاتے ہیں. اینکرز آر لائک سوئچز. پنکھا کھولو تو پنکھا کھلے, AC کھولو تو AC کھلے, TV کھولو تو TV کھولو. دیز آر اینکرز, دیز آر سوئچز. پھر اب آپ کو پتا ہے انٹینسٹی انکریز اینڈ ڈیکریز والی چیز, پنکھا کبھی تیز بھی کر سکتے ہیں, ہم کم بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سلائڈنگ بھی کر سکتے ہیں, یعنی یہی اینکر ہمارا سلائڈنگ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ہم ان کو چین بھی کر سکتے ہیں, یعنی بائی ڈفرنٹ اسٹیٹس کو میں کمبائن کرتا ہوں. ون آف دا ایپلیکیشن وی یوز ان NLP از سرکل آف ایکسلنس. بہت نام سنا ہوگا آپ نے سرکل آف ایکسلنس. دیٹ وی ہیو 5 ڈفرنٹ اسٹیٹس, وی چین دیم, اور چین کرنے کے بعد پھر ہم کو اس کو کیا کرتے ہیں, ہم سرکل آف ایکسلنس جو ہے بنا لیتے ہیں. دیز آر دا اسٹیٹس جو ایویڈنس بیسڈ ہیں کہ یہ اسٹیٹس آپ کی اسٹیٹ کو لانے میں جس کے اندر آپ اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں. دیز آر ویری پاورفل اسٹیٹس وچ ہمیں اس کو پریکٹس کرنی چاہیے, ڈیلی پریکٹس کرنی چاہیے. فوکس, میں آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دیتا ہوں. واٹ از مائن اینڈ دین یو کین جسٹ چوز. آپ کی لائف کے اندر کون سا ایسا ٹائم آیا ہے جب آپ اتنے فوکس تھے کہ ٹائم ڈسٹورشن ہوئی, آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنا وقت گزر گیا. کووڈ سے کافی پہلے مسجد نبوی کے اندر میں اپنی ایک کتاب کا ریویو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کر رہا تھا. آئی ہیو سرٹن اسپاٹس جہاں پہ حرمین شریفین میں بیٹھتا ہوں, وہاں سے گنبد پورا جو ہے وہ نظر آتا ہے. وہاں پہ آپ کو پتا اول وقت میں نماز ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنی کتاب اور ساری چیزیں پھیلائی اور میں اپنا ریویو کر رہا تھا. اور پھر ایک وہ جو کیئر ٹیکر ہے وہ آیا, محمد خلاص. میں نے مڑ کے دیکھا پوری خالی تھی. Then I checked at the time, it was 12:10. اور رات کو آپ کو پتا مسجد نبی کلوز کرتے ہیں نا وہ لوگ, تو 8-8:15 بجے وہاں پہ نماز ہوتی ہے عشاء کی. 4 گھنٹے I didn't know where I was so much focused and engraved. تو آپ کی لائف, بچے کو دیکھیں فوکس, کھلونے کے ڈبے سے 2 گھنٹے ایسے کھیلے گا کہ وہ پلک میں چھپک رہی ہوگی اور اسی کلر کے اندر جو وہ لگا ہوا ہوگا. سو ہزاروں آپ کے پاس ایسے ایونٹس ہوں گے جس کے اندر آپ نے فوکس کرنا ہے, لیکن اس کو اینکر کرنا ہے. یعنی جب آپ نے فوکس کیا ہے تو آپ کو اس کو اینکر کرنا ہے, رائٹ. 1 فنگر سے آپ کو اینکر کرنا ہے. فن, اگر آپ کی لائف میں فن نہیں ہے تو ٹرسٹ می آپ کو لائف کو موو کرنا اور اس برین کی کیمسٹری کو موو کرنا چیلنج ہوگا. میری بیٹی جو ہے اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی, اس سال اس کی شادی کا پروگرام ہے, لیکن ہم کینیڈا کے اندر واٹر پارک کے اندر اور سفاری کے اندر اس سے کھیلتے تھے, اور وہ 8-9 مہینے کی تھی, لیکن پانی سے نکالنا بڑا سب سے بڑا چیلنج تھا. یعنی وہ پانی میں بیٹھ کے سو جاتی تھی, لیکن اگر اس کو اٹھایا آپ نے پانی سے نکالنے کے لیے she doesn't want to come out. اور وہ پلے کرنا اس کے ساتھ میری جو میموریز ہیں, دیٹ واز سو مچ فن دیٹ اینی ٹائم کہ اگر مجھے اپنے آپ کو فن اسٹیٹ کے اندر لے کے آنا ہے تو مجھے صرف اپنے اس بیٹی کے اس ایونٹ کو واپس لے کے آنا ہے, اور دین آئی جسٹ ہیو ٹو ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. ایزی, کون سی چیز جو آپ نے یوں کر لیتے ہو یوں, اور خود بخود بھی آپ سے ہو جاتی ہے نا. کتنی دفعہ ہو گیا یہ تو اتنا ایزی ہے, رائٹ. یہ تو اتنا ایزی. جیسے میری بیٹی, اچھا آئی واز جسٹ ریکال, انور مقصود صاحب کو پروگرام پیچھے جو ہے وہ چلے تھے, آئی تھنک 14.5 اگست, 14.25 اگست, اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ چلے تھے. کافی دنوں کے بعد تھیٹر ریوائو ہوا تھا, تو میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. انور مقصود ہمارے بورڈ ممبر ہیں, کہیں سے آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ میں بھی بیٹھا ہوں. پروگرام ختم ہوا, بڑی سکسیسفل پروگرامس تھے. انہوں نے اناؤنس کیا, بہت خوشی کی بات ہے ڈاکٹر عمران یہاں پہ موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور کچھ جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے کچھ بول دیں. اچھا میں اٹھا اور میں چلا گیا, اور جو بھی میں اپنے پھیپڑوں کے زور پہ بول سکتا تھا میں نے بولا. پبلک نے بہت تالیاں بجائیں اور میں واپس آ گیا. تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ پاپا ہاؤ کین یو ڈو اٹ, ڈڈ یو نو دیٹ یو ول بی کمنگ, دے نو دیٹ یو آر ہیئر. میں نے کہا فار شیور دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ می دیٹ آئی ایم ہیئر. لیکن انہوں نے ابھی کہا اور آپ نے ابھی جا کے جو ہے وہ بول دیا.
تو میرے منہ سے اچانک لگا بیٹا اٹس ویری ایزی فار می. So that clicks that what is easy for me. آپ مجھے رات کو 3 بجے اٹھا کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر, چاہے وہ سیکس تھراپی ہو, چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ تفسیر کے اوپر ہو, آپ مجھے بولے میں بولنا شروع کر دوں گا. لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, بولنا میں ضرور شروع کر دوں گا. بولنا میں ضرور شروع کر دوں گا کہ that's how I learned my language. So that is basically easy. So whenever I have to recall my easy state, it's very easy that I can recall my easy state. Surprise. I was giving a training in Mexico. اور وہاں سے ہماری ٹورانٹو کی فلائٹ تھی. میرے برابر میں جو ہے خاتون آ کے بیٹھی, اور جیسے ہی اس نے اناؤنس کیا جہاز میں کہ وی آر اباؤٹ ٹو لینڈ اینڈ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور ساری کچھ کر لیں, اینڈ شی اسٹارٹ شیورنگ. اینڈ دین آئی جسٹ نوٹس دیٹ شی ہیز سم تھنگ identified without saying, she said to me, I found out that she has a fear of flight. رن وے کے اوپر آنا شروع ہوا اینڈ اس کا کام کرنا شروع ہوا. اینڈ دیر آر لاٹ آف ٹیپنگ ٹیکنیکس جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, EFT سے لے کے بہت ساری ٹیپنگ ٹیکنیکس آپ کو پتا ہے. اینڈ ادرس, تو میں نے کیا کیا کہ بائی دا ٹائم وہ جہاز رن وے کے اوپر ہی تھا, آئی جسٹ ٹیپڈ ہر فیو پلیسز, کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں, خواتین جس میں زیادہ آتی ہیں, جو کہتی ہیں بیٹا مجھے عمرے پہ جانا ہے لیکن میں جہاز میں نہیں بیٹھ سکتی, بند میں مر جاؤں گی. اور اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ کے بھی آ گئی ہیں اور دعا بھی کر کے آتی ہیں. By the time it flew, and her phobia of this flight is gone. اور اس نے بتایا کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے کسی گروپ کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی میکسیکو کے اندر, اور پتہ نہیں دنیا میں کتنے $1000 وہ جو ہے وہ خرچ کر چکی ہے, اور کتنی تھراپیز کرا چکی ہے, دوائیں کھا چکی ہے. اور اٹ ہیپن, ہاؤ کین اٹ ہیپن سو کوئکلی. اینڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم آئی سرپرائز مائی سیلف ایز ویل کہ یار اٹ مینس کہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ بعض دفعہ اتنی لانگ لاسٹنگ بھی ہو سکتی ہیں اور اتنی انسٹنٹ بھی ہو سکتی ہیں. سو وین ایور آئی تھنک دیٹ وین آئی ہیو سرپرائزڈ, اوکے, I have surprised only yesterday by making a mutton kadai at my home. Some of you have already seen it. اور مجھے اپنے گھر والوں کو کہہ رہا تھا میں کہ تم لوگوں کو سرپرائز کیوں ہوتا ہے, دہلی والوں کا بچہ کھانا پکانا میں جانتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو that one I use that event as my surprise. And then a decision. میری جب گریجویشن امریکن کرسچن یونیورسٹی سے کمپلیٹ ہوئی فلپینس میں, and then I have a choice that I can go to US and then I can go to Canada. اور وہ پورشن ایسا تھا US میرے لیے بڑا لوکریٹو تھا, کیونکہ سب کو پتا کاروبار کا میرے پیسے میری جیب میں ککھ نہیں تھے, $1000 میرے پاس مشکل سے تھے. But I still chosen Canada against US to live. And I particularly believe after living in 20 years in both the countries, choosing my residence in Canada was a better decision than it was US. کیونکہ US میں نے دیکھا لوگوں نے بہت پیسے بنائے اور بہت پریشان ہیں, فیملی ریز کرنا اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی US کے اندر بڑی ڈسٹرب. میں کاروبار US میں کرتا تھا رہتا کینیڈا کے اندر سے, تو when I took that decision, جب آپ کو ایک اتنا لکریٹو ڈیسیجن نظر آ رہا ہو, اس کے بعد کہتے ہیں امریکہ چھوڑ کے کینیڈا میں کیوں جا رہے ہیں جب وہاں پہ دونوں چوائس ہیں. And then I have taken it and it has proven to be a very good decision in a long lasting. So اس لیے میں اپنے اس ڈیسیجن کو لے کے آتا ہوں. تو جب میں کیا کرتا ہوں, مجھے اپنی اسٹیٹ جب چاہیے ہوتی ہے, میں فوکس, فن, ایزی, سرپرائز, ڈیسیجن, اینڈ آئی کین پمپ اٹ, جس کو آپ انکریز کریں, آئی کین پمپ اٹ. I have been doing it so many times and so long کہ اب مجھے اگر اپنی اسٹیٹ چاہیے تو بس مجھے صرف یہ کرنا ہے, and I'm in that. I don't even have to recall now because I have done it so many times کہ مجھے یہ کرنا. یہ وہ چیز ہے جو میری ڈوپامین بنا رہی ہے, یہ وہ چیز ہے جو میری آکسیٹوسن بنا رہی ہے, جو میں لاسٹ سلائڈ کے طرح آپ کو دکھاؤں گا. یہ وہ کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے میری ڈیپینڈنسی کسی میڈیسن کے اوپر ہو سکتی ہے, یا کسی ایسی عادت کے اوپر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کیمیکلز بنانے ہیں. بٹ دیز آر سو مچ پروون. میں آپ اس کی اسٹیٹس کے اوپر آپ کو بتاؤں, US کے اندر ایک پروگرام جو ہے وہ تھا, آئی تھنک آئی شوڈ رن فاسٹر. US کے اندر ایک پروگرام تھا, ہی از اوور بورڈ ممبر ایز ویل, گیری, پروفیسر ہے سائیکالوجی کا, اور اس نے US اسٹیٹ کے ساتھ کام کیا. وہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس اور پریزن کے اندر تھے, تو وہ اس نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا, اور اس نے یہ کہا کہ ہم اس کو اس پروگرام کے اندر لے کے آتے ہیں, ان کو اس نشے کے ریپلیس کراتے ہیں, اس میتھڈون کے بدلے ہم یہ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اور ایٹریکشن ان کو یہ تھی کہ اگر وہ پروگرام میں آئیں گے تو پیرول پہ باہر آ جائیں گے. اگر ہم ان کو یہ پروگرام میں آتے ہیں, 16 ویکس کا اس نے پروگرام بنایا تھا, اونلی ونس اے ویک کا, تو ہم آپ کو پیرول پہ چھوڑ دیں گے. دا اونلی اٹریکشن فار دوز پرزنرز کے ہم باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ ڈرگ تو ساری زندگی ہم نے لی ہے, اب کیسے چھوڑیں گے.
باقی بھی کرتے رہیں گے لیکن ایٹ لیسٹ جیل سے ہم باہر آ جائیں گے. سو یو کین امیجن دا کوآپریشن لیول آف دوز فار دیٹ پرسن. کتنا کوآپریٹو لیول ہوگا جو صرف اس لیے آئیں گے ہم جیل سے باہر, باقی جو تم اپنا چورن بیچ رہے ہو اس میں ہمیں زیرو انٹرسٹ ہے. بٹ دس پرٹیکولر 5 اسٹیٹس وچ ہی ہیز بین رننگ, اور اس کے اوپر 200 آرٹیکل پرنٹ ہوئے میں اس پروگرام کے اوپر 200 آرٹیکل, جب میں آپ کو لنک بھیج دوں گا جس کے اوپر 200 آرٹیکل پبلش ہوئے میں. 50% لوگوں نے ڈرگس کو چھوڑا, 50%, which is considered to be a huge when it comes to a drug addiction program. 20% کو بہت بڑی سکسیس سمجھی جاتی ہے. 50% لوگوں نے just by sitting there and doing these states, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو دل چاہے کرو, بس یہ 5 اسٹیٹس کو کنٹینیوسلی رن کرو till you retrain your brain. سیکنڈ اچیومنٹ اس پروگرام کی کیا تھی, بیکاز نیچرل ڈوپامین کو جنریٹ کر رہے تھے. نارملی جو ریلیپس ہوتا ہے اس کا ٹائم ہے ڈرگ ایڈکشن کا 6 منتھ میں ریلیپس ہو جاتا ہے کیونکہ مینٹیننس پوری نہیں کر پاتے. فار دیز پیشنٹس اور کلائنٹس دا ریلیپس واز 1 year. So just imagine how powerful this program is and how easy it is. The only thing is you have to repeat and repeat and repeat and repeat so much کہ یہ آپ کے لیے آٹو ہو جائے. وہی عادت ہے جو کر کے آپ نے وہ عادتیں بنائی تھی نا, اس عادتوں کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی اتنی ہی دفعہ کرنا پڑے گا. ہمارے کیا ہوتا ہے سر, وہ ٹیکنیک سیکھی کی تھی, کام ہی نہیں کری, کتنی دفعہ کی تھی, 3 دفعہ. ارے 3000 دفعہ تو اس والے پہ کام کرتے ہو, اس کو آپ 3 دفعہ پہ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ چینج ہو جائے, کیسے ہوگی؟ اوکے بیٹا نیکسٹ. یہ میں نے آپ کو چینجنگ اینکرز کو آلریڈی بتایا کہ کس طرح ہم ان کو چینج کرتے ہیں. نیورو ایموشن ریوائرنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے NLP کے اندر نیورو ہپنوٹک ریپیٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, جس کے اندر ہم اپنی فیلنگس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, سو دیٹ وی کین ہیو کنٹرول آن آور فیلنگس, ہاؤ ٹو انکریز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیکریز. اینڈ زیپٹ میری ٹیکنیک ہے جو کہ میں نے بنائی ہے اور یہ بھی کافی جگہ پڑھائی جاتی ہے. اس کو سیکھنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے لیکن یہ 10 سیکنڈز میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دس از دا فاسٹسٹ لیٹ گو. اگر تھاٹ کو لیٹ گو کرنا ہے تو اٹ اونلی ٹیکس 10 سیکنڈز, جس کے اندر یو کی ناٹ ایکسس دیٹ تھاٹ اگین. اینڈ دیٹ از آلسو کالڈ دا فاسٹسٹ ہیومن برین اینٹی وائرس. آئی ول شو یو دا پکچر آف دا نیکسٹ ون. کبھی واپس پلٹ کے یہاں پہ آئے, then I'm going to teach you this. It has been taught now in so many countries and it is evidence based now کہ یہ ٹیکنیک جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے, زیپٹ ٹیکنیک کیسے کام کرتی ہے. اوکے بیٹا نیکسٹ. اسپرچل بینگ. اب ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ایڈریس کر لیا, ہم نے اس کی باڈی کو بھی ایڈریس کیا, ہم نے اس کے انٹلیکٹ کو بھی ایڈریس کیا, ہم نے اس کے ایموشنز کو بھی ایڈریس کیا ہے, لیکن وہ جو اسپرچل بینگ ہے, جو اس کے اندر سول ہے, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ریلیپس بھی ہوگا یا پھر وہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوگا, یا وہ گاڑی ڈھک 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 چل رہی ہوگی. اس کے اندر میرے خیال میں ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سب کو آتی ہیں. ایک ماڈل ہے جو میں نے ڈیولپ کیا ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بٹ کنیکٹنگ ٹو سیلف سینٹر اینڈ کریٹر, یہاں سارے چیمپئنز گرو جو ہے وہ بیٹھے ہیں. مجھے بھی کئی ہوں گے تو قدموں میں مجھے بیٹھنا چاہیے, اتنی چیزیں ان کو جو ہے وہ آتی ہیں. میڈیٹیشن آپ لوگوں کو بہت اچھی آتی ہے. ہو ایم آئی اسپرچل ماڈل میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. پرپز آف لائف نہیں ہے. میں نے آیا مبارکہ آپ کو بتایا جو تلاوت کی سورہ بقرہ کے اندر, ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر آغاز کیا تھا اور رب تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد بتایا تھا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہے. اور فوراً ہی جب جواب سورہ بقرہ کے اندر آیا, اس کے اندر پہلی آیت کے اندر یہ کہتی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں ایمان والے جب تک تم تعلق قائم نہ کر لو ہم سے ہر حال میں, جس کا ایک پہلو نماز ہے. یعنی ہم جب رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر نماز ایک آپشن ہے اینڈ دا گریٹسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ جب ہم مشکل کے اندر ہوں, صبر میں ہو, شکر میں ہو, رب تعالیٰ کو قائم کریں. یہ پہلی کڑی ہے جس نے کامیابی کو بتایا رب تعالیٰ نے. اور دوسرا اس نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہر اس رزق کو جو ہم نے تم کو دیا ہے لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے. میری جتنی صلاحیتیں, میری جتنی نعمتیں, وہ سب میرا رزق ہے, میرا وقت میرا رزق ہے. اگر میں یہ تقسیم نہیں کرتا لوگوں کے اندر تو پھر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور مزے کی بات سنیں, WHO کی ڈیفینیشن مینٹل ہیلتھ کی گوگل کر لیجیے, اس کے 4 کرائٹیریا لکھے ہوئے اوپر. اس کے 3rd اور 4th کرائٹیریا پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے. اگر آپ کی نعمتیں اور صلاحیتیں لوگوں کے لیے استعمال پازیٹیولی, کنسٹرکٹیولی, پروگریسولی نہیں ہو رہی ہے تو آپ صحت مند نہیں ہے. WHO نے تو آج سرچ کر کے بتایا کہ یہ, ہمیں تو بہت پہلے سے ہی بات پتا تھی کہ جو
آ گیا مستند, اس کے بعد ریسرچ چھوڑیں, پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں اور ریسرچ یہ کریں کہ اس کا ہوا کیسے تھا. تب آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ گورا پہنچ کے ہمیں ہمارا ہی مسالہ ہمیں بنا کے ہم کو جو ہے وہ دے رہے. سو پرپز آف لائف بہت ضروری ہے بھائی. اگر آپ کی زندگی صرف آپ کے لیے ہے تو پھر ناکام زندگی ہے, پھر ناکام زندگی. ابھی جیلانی بھائی نے مجھے بولا ہم کاروبار ہی کرتے ہیں. جی بالکل کاروبار کرتے ہیں. کاروبار نہیں کریں گے تو 5,000 لوگوں کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب کاروبار کریں گے, پیسے تو چاہیے. نہیں کریں گے تو علاج کیسے کریں گے؟ یہ سینٹرز کیسے بنائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں کام کرنا ہے. کام اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں امین بنایا ہے, اس لیے ہم کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس کے اندر ہمارے لیے ترقی رکھی ہے کہ ہم سود سے پاک جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ضرورت سے زیادہ ہم کما لیتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن بڑی ضروری ہے. یہ بھی سارے وہ ٹاپکس ہیں جس کو اوپر آپ لوگوں کو سب کو بہت اچھا آتا ہے. میں آپ لوگوں کے اسپیکرز کو فالو کر رہا ہوتا ہوں جس کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھی آگاہی دے کے آتے ہیں. بیٹا نیکسٹ, یہ ماڈل ہے جناب جو میں نے ہوئے کا ایک ماڈل جو ہے وہ بنایا. بایولوجی سائیکالوجی کے بیس کے اوپر یہ پورا جو ہے وہ پروگرام ہے. اس کے اندر میں کہاں ہوں, یہ بھی 3 گھنٹے کا پورا پروگرام ہے. یہ کافی جگہ میں جو ہے وہ کراتا ہوں, بہت سارے ججز کو کراتا ہوں, فوجیوں کو کراتا ہوں, پولیس والوں کو کراتا ہوں, اہل اقتدار ارباب اقتدار کو بھی کراتا ہوں. ابھی بھائی نے کہا یار ان کو فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ فائدہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا, چینج میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا. یہ چینج تو اللہ نے اپنے انبیاء کو نہیں دیا, اپنے برگزیدہ بندوں کو نہیں دیا, تو میری کیا اوقات. جب تک میں جوان تھا اس وقت مجھے بڑا یہ تھا کہ آئی کین چینج. جیسے اینتھونی رابن اینڈ مائی سیلف اسٹڈیڈ ود دا سیم ٹیچر, جان گرینڈر کے ساتھ ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھا. تو اس پہ یہ جو ہے وہ اس وقت ہمیں سمجھتے تھے وی کین چینج دا ورلڈ. تھوڑی سی عقل آئی تو سمجھ میں آیا کہ بہت بکواس آئی ایم ڈوئنگ. دیر از نو ہیومن بینگ ہو کین چینج اینی ہیومن بینگ. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دیا ہی نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو انبیاء کرام کے گھر کے اندر ان کے نہ ماننے والے کیسے ہو سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ نکالنا ہے اپنے ذہن سے آئی کین چینج. آئی ایم اونلی اے میسنجر اینڈ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ مائی پارٹ. کہ کل جب اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم وہاں پہ تھے, تم نے میسج دیا تھا یا نہیں دیا تھا, اور میں فرشتے سے کہوں گا میں نے کیا بولا تھا, اس کو چھوڑ, حاضری لگا اور بند کر اس رجسٹر, کیونکہ حاضری کی بنیاد کے اوپر مجھے یہاں سے کسی طرح نکال دے. سو یہ ماڈل ہے جناب. یہ اگین اس 3 hours پروگرام, کمپلیٹ 3 hours پروگرام ہے. اس کے اندر میں نے بایولوجی, سائیکالوجی, سوشولوجی اور ایون ایپیجینیٹکس, کہاں سے ہم آئے ہیں, کہاں پہ ہیں, کن اسٹیٹس میں ہیں, کہاں پہ جائیں گے. دس از اے ہول پروگرام وچ آئی ہیو بین ٹیچنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ناؤ ایز ویل. بیٹا کون نیکسٹ. یہ بڑا ضروری ہے نیکسٹ ماڈل, جس کے اندر آپ نے نیورولوجیکل لیول آف رابرٹ ڈیٹس اپنے NLP کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے. یہ والے جو ہے کوشچنز ہیں جس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے. ایوری ڈے ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے, اور یہ سارے اس کے سوال ہیں. ہو ایم آئی, واٹ از مائی اسپرچولیٹی لیول, میں کون ہوں, میں اس دنیا میں کیوں ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کس کو جواب دہ ہوں, اپنی ذات سے بڑھ کر میں معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں. اس کا بیوٹی یہ ہے کہ آپ کانٹیکسٹ ضرور ہونا چاہیے, اور ہو ایم آئی کے اندر آپ کیا لکھیں گے, بیکاز آئی ہیو اے ملٹیپل آئیڈینٹی. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم اے سٹیزن آف دا ورلڈ, آئی ایم اے کینیڈین سٹیزن, آئی ایم اے کونسل جنرل, آئی ایم اے فادر, آئی ایم اے ہسبینڈ, آئی ایم اے بردر, آئی ایم سن ان لا, I am a teacher, I am a student. Just imagine how many identities at the same time I am wearing. ایک آئیڈینٹی لکھنی ہے اور اس کے نیچے الائنمنٹ دیکھنی ہے کہ اگر میری اسپرچولیٹی, میرا پرپس, میرے سوال ایز اے فادر, ایز اے ٹیچر, کیا وہی ہے. اگر نہیں ہے تو obviously مجھے پتا ہے کہ مجھے کون سے ایریا کے اوپر کام کرنا ہے. بیٹا نیکسٹ. سو مائی بلیفس, میں جو کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں, میری عمل وجوہات کتنی مثبت ہے. بلیف ایز اے ٹیچر, بلیف ایز اے فادر, بلیف ایز a presenter, belief as a citizen. Okay, and then values, what is important to me, میری زندگی میں کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں. Yes بیٹا نیکسٹ. Then میری صلاحیتیں, میں جو بھی کرتا ہوں اس میں کون سی صلاحیتیں استعمال کرتا ہوں. Then my behaviors, میرا رویہ, اٹھنا بیٹھنا, بولنا سننا کیسا ہوتا ہے. If I am wearing that identity, I am saying I am a Muslim, I am saying I am a citizen, I am saying I am a teacher. Just imagine ٹیچر کے لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سننا کیسا ہونا چاہیے. اگر میرا نہیں ہے تو obviously مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. پھر
ابھی واپس پہلے والے پہ سر، اس سے پہلے والے پہ لے جائیے. پیچھے والے پہ لے جائیے. اینڈ لاسٹ انوائرمنٹ. وین اینڈ ویئر آئی ایم. ابھی ہم نے قربانی جیسے عظیم فریضہ انجام دیا ہے اور رب تعالیٰ کو یہ پیش کیا ہے کہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، اس کے بدلے میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں. اور کتنی اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے وہ علائش روڈوں پہ پھینک پھینک کے. کیا انوائرمنٹ میں نے بنائی ہے. کیا رب تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں رب کی مخلوق پریشان ہوئی ہو. تو ہمارے لیے جو آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کی انوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے. جی نیکسٹ سر. ناؤ بلیفس. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے تھاٹ کو ہم بلیو دیتے ہیں رائٹ اوے، اس کو مطلب دیتے ہیں ہم. بلیوز آر اور ریزن آف ایکشنز. کیا میرے بلیوز اس طرح کے ہیں کہ اس دنیا میں صحت کے لیے بہت سارے وسائل ہیں. اگر ہم کووڈ سے سروائیو کر گئے اس کا مطلب وسائل تھے نا بھائی، ایسے ہے نا، تھے تو سروائیو کر گئے نا. اسی طرح میری ضرورت سے زیادہ کامیابی کے مواقع ہیں. آج بھی آپ روز دیکھ لیجئے. Under 30 years of age, never in the history of the world have that many billionaires in dollars which we are facing right now. 30 سال سے کم عمر کے ارب پتی ڈالرز کے اندر دنیا کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوئے جتنے آج ہیں. تو بھائی وسائل کامیابی کے مواقع ہیں تبھی ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ادروائز کیسے ہوتا ہے. جتنا زیادہ خود کو دوں گا اتنا ہی حاصل کروں گا. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ تو خود کو دینا ہے بھائی. اگر آپ نے خود کو 1 گھنٹہ 20 منٹ نہیں دیا، اپنے گاڑی کو چارج نہیں کرتے، اپنے فون کو چارج نہیں کرتے، اپنا می ٹائم، اپنے ہیپی ٹائم نہیں کرتے، تو پھر آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. جنریٹر کے اندر بغیر پیٹرول ڈالے اور یو پی ایس کو بغیر چارج کیے لائٹیں نہیں چلا سکتے. یہ بڑا فالٹ ہے ہم لوگوں کی کانسیپٹس کے اندر. میں خود صحت مند ہوں گا تو زیادہ لوگوں کی مدد کر سکوں گا. بالکل صحیح ہے. آپ کو ریسٹ دینا ضروری ہے، آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا ضروری ہے. زیادہ صحت لوگوں کی مدد کے لیے زیادہ طاقت فراہم کرتی ہے. لوگ اچھے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کسی نے کچھ صحیح نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کنڈیشن ایسی ہو، اس کے کانٹیکس ایسا ہو، اس کو صرف نظر کریں اور آگے جو ہے وہ بڑھے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے غنی ہے. صحت مند بننے کا ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے. دا وے کراچیائٹس آر لیونگ، 14 گھنٹے کی لائٹ نہ ہو، پریشر کا میٹ ہو، ایک چیز خالص نہ ہو، اور ملیر کے گندے پانی کے اندر سبزی بنی بھی ہو، اور اس کے بعد وہ کام بھی جا رہا ہو، مزدور بھی کام کر رہا ہو، اسٹوڈنٹ بھی جا رہا ہو، خاتون بھی گھر کے اندر کام کر رہی ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ماحول سے تو یہ ساری ایکٹیویٹی کہیں سے مطابقت نہیں رکھتی. 1 منٹ میں 8 بچے پاکستانی پیدا کرتے ہیں. صحت سے ماحول کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور صحت پر کچھ پرکشش ہے اور میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. ہم جب بلیف کی بات کرتے ہیں نا، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، میں بیمار نہیں ہونا چاہتا. اٹس 2 ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس. میں پاس ہونا چاہتا ہوں اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا. دیز آر 2 ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس، دیز آر 2 ڈفرنٹ بلیفس. فوکس کہاں ہے؟ صحت پہ. بس میں صحت مند پرکشش ہے اور میں اسے حاصل کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم، ادروائز آپ لوگوں نے سارے اپڈیٹڈ ہیں کہ میں کس طرح واپس مسجد نبوی کے صحن سے اس برین انجری سے باہر نکل کے آیا ہوں بغیر کسی میڈیکل انٹروینشن کے. صرف 6 ماہ پہلے جہاں میرا ہڈی فریکچر ہو چکی ہو، اسکل میرا برین اوور لیپ ہو چکا ہو، برین ہیمریج کی وجہ سے میرا سر جو ہے وہ بلیڈ کر گیا ہو اور فل بھرا ہوا ہو، اور ڈاکٹر کہیں کہ ایوری سیکنڈ از could be the last second of you because there is no way کہ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو بھی مر جاؤ گے اور چھوڑتے ہیں تو بھی مر جاؤ گے. لیکن رب والے نے کہا کہ تم دونوں بے وقوف ہو اور تمہاری دونوں کتابیں غلط ہیں، کیونکہ جب اگر میں بچانا چاہوں تو کوئی بھی اس کو ہلاک نہیں کرتا جب تک میں نہ چاہوں. اوکے جی نیکسٹ. اسی طرح ویلیوز ہیں جناب. یہ ہماری ویلیوز ہوتی ہیں: عزت، خاندان، حفاظت، پیسہ، صحت، کار خیر، مذہب، تعلیم، ذہنی سکون. ہم نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا ہے لوگ جو آتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا عادتیں چینج کر کے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی ویلیو سسٹم میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں اس کی اہمیت ہے ہی نہیں تو آپ اس کو حاصل کرو گے ہی نہیں. نیکسٹ. پرسنل، پروفیشنل، ریلیشن، ویل فارم گولز اینڈ آؤٹ کم. یہ بھی ایویڈنس بیسڈ ہے کہ ہم یہ ڈوپامین کیسے لا سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پیٹ کرتے ہیں.
یعنی ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے گولز ضرور بنانے چاہیے جس کو ہم حاصل کریں تو وی ہیو اے گڈ فیلنگ دیٹ یس آئی ہیو اچیوڈ اٹ. اگر میری زندگی کے اندر روز ایک نیا گول نہیں ہے تو پھر مجھے دوائی کھانی پڑے گی. مجھے وہ ڈوپامین کے لیے یہ نیا گول چاہیے, اور یہ ویل فارم گول پورے NLP کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس کے میں نے خالی یہاں پہ سوالات لکھے ہوئے, یو کین جسٹ گوگل اٹ اینڈ یو ول گیٹ اٹ. نیکسٹ بیٹا, اگین یہ سارے سوالات وہی ہیں جو ویل فارم گولز کے NLP کے. یس نیکسٹ. اوکے, دس از دا لاسٹ ایکسرسائز. یہ 4 کیمیکلز ہیں جناب جو ہمیں اکساتے ہیں کرانے کے لیے. یہی 4 کیمیکلز ہیں, ڈوپامین, سیروٹونین, آکسیٹوسن اینڈ نورفنز. دیز آر آلسو کالڈ ہیپی کیمیکلز. یہ 4 کیمیکل ہماری زندگی کے اندر اس بے چینی اور انتشار کو رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے برین کے اندر فزیکل لیول پہ یہ 4 ہمیں کیمیکلز چاہیے. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے, اٹ ول آلسو بی ایز ایکسرسائز. ڈوپامین, جس کو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریگر ہے نا, جو رش ہے, یہ ڈوپامین ہے. ٹھیک ہے, ڈوپامین کیسے آتا ہے؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایگزامپل دی. جب اپنے آپ کو آپ پیٹ کرتے ہو, اپنے آپ کو حوصلہ افزائی کرنا سیکھو, اپنے لیے تالیاں بجانا سیکھو, اپنے آپ کو خوش ہونا سیکھو. آپ جاؤ اور صبح اٹھ کے اور جانے کے بعد آپ کھڑے ہو مرر کے سامنے, اور مرر کے سامنے آ کے دیکھو اپنے آپ کو, پھر بولو, دل سے بولو, اندر سے بولو, کنا سونا مینو رب نے بنایا, کنا سونا مینو. تینو نہیں, مینو. مجھے پتا ہے سارے کوئی سوچے تھے تینو نہیں, مینو. مجھے کتنا رب نے بنایا. سو آپ کو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے نا, اور ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. اوکے, ویری کوئک. زندگی کے اندر کوئی ایسا کام جس کے اندر آپ کو اپنے اوپر فخر ہے, سوچو اور اپنے آپ کو پیٹ کرو. اپنے آپ کو کم آن سوچو, کوئکلی سوچو کہ جیسے میں نے ایسا کوئی کام کیا جس کے اوپر مجھے اپنے آپ کو شاباشی دینی چاہیے. لوگوں نے نہیں, آپ کو خود نے اپنے آپ کو شاباشی دینی چاہیے. کتنے لوگ سوچ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ کیا بھی ہے, کبھی نہیں کیا. یار تم بتاؤ میں نے کبھی کچھ ایسا کیا یا نہیں کیا. اس نے بتایا ڈفرینٹ کیمیکل ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو وہ کیمیکل نکالنا ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو شاباشی دے سکو. دس از ڈوپامین, دس از ایکچوئل ڈوپامین. بیٹ یہاں پہ کرتے ہو, ڈوپامین یہاں سے رش کرتا ہے. دوسرا ہے سیروٹونین. سب سے زیادہ دوائیاں کھائی جاتی ہیں جناب, اینٹی ڈپریسنٹ, SSRIs کھائی جاتی ہیں. اور سیروٹونین کیسے بنتا ہے؟ ہر وہ کام جس کو آپ نے اس طرح کیا ہو جس میں آپ کی غرض نہ ہوئی ہو اور آپ کو خوشی حاصل ہوئی. کتنی بار آپ سے ایسی نیکیاں ہو جاتی ہیں جس کے اندر آپ کی کوئی غرض نہیں ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے راستے کو کسی کو راستہ دے دیا, کسی کے لیے آپ نے پتھر ہٹا دیا, کسی کا کام کرا دیا, کسی کا سامان, پہلے سارے محلے والے ہم ہی سے سامان منگواتے تھے, ہم بھاگ کے لا کے جو ہے وہ دیتے تھے. کسی نے آپ سے کچھ پوچھا, آپ نے بغیر کسی غرض کے پہنچا دیا, اور کچھ نہیں. تو آپ جس کو نہیں جانتے اس کے لیے اگر آپ کے پاس فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہو کہ یا اللہ اس کو شفا دے دے, یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے, کیونکہ آپ کی غرض تو نہیں ہے نا. کین یو امیجن؟ اینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از آل ایویڈنس بیسڈ. کیا ہوتا ہے؟ سیروٹونین بنتا ہے. اب آپ کے لیے کتنا آسان ہے. یا تو آپ اس طرح کی نیکیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں جس کو میں ڈبے کی نیکی کہتا ہوں, یعنی رب کو اور مجھے اور اس بندے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اور بعض دفعہ تو سپرلیٹو ڈگری یہ کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا کہ یہ کام کون کر گیا, لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ کر لیا. کوئی چھوٹے سے چھوٹے اسٹیپس ہیں, ڈیلی لائف اسٹائل ہے, پیسوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, لائف اسٹائل کا تعلق ہے. میرا کیمیکل, ہر وہ خوشی جس کو آپ نے کسی کے لیے کیا, میرا برین سیروٹونین بناتا ہے. اب آپ یا تو سیروٹونین بنا لیں یا آپ اینٹی ڈپریسنٹ کھا لیں, ہیلپ کھا لیں اور دنیا بھر کی بکواس کھا لیں, یا پھر آپ کسی کے لیے ایک موقع ڈھونڈ لیں کہ آج میں کسی کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں, فون پہ کسی کو زندگی کی طرف کیسے واپس لا سکتا ہوں, کسی کو کیسے تسلی دے سکتا ہوں. میں جینا چاہتا ہوں, رب تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے, تو مجھے مرنے کا خیال کیوں آنا چاہیے؟ میرا سانس چل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رب مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے, تو اس لیے مجھے زندگی کی بات کرنی چاہیے, مجھے موت کی بات نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز ہے جناب آکسیٹوسن. آکسیٹوسن کیا ہے؟ لو. اس کو لو کیمیکل بھی کہتے ہیں. یہ سب دوائیاں بھی آتی ہیں, آپ لوگ گوگل کر لیجیے گا, یا فارما والے لوگ بیٹھے ہوں گے, اس میں کچھ انجیکٹیبلز بھی ہیں, کچھ پفس بھی ہیں. کچھ پفس بھی ہیں. آکسیٹوسن کیسے پروڈیوس ہوتا ہے؟ جو میری بنیادی ضرورت ہے, لو اینڈ کنیکشن. when I touch someone with a love and care. آج ہم نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا, آج ہم نے گلے ملنا چھوڑ دیا. ہم عید پہ اس گلی سے نہیں گزرتے, 3 لوگوں سے گلے ملنا پڑے گا. کین یو امیجن دا بیوٹی آف جو ہمیں دی گئی تھی؟ ہمیں بولنا نہیں پڑتا اگر ہمارا لو ون ہمارا ہاتھ تھام لے.
ہمیں کاندھا دینا ہے, کسی کے آنسو پوچھنے ہیں, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, بولے بغیر صرف ٹچ کرنا ہے, اینڈ دین آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے. آکسیٹوسن ایک اور طریقے سے بھی پروڈیوس ہوتا ہے, جس کو آکسیٹوسن اینڈ سیروٹونن, جب ہم سچے دل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں, سچے دل سے تعریف کرتے ہیں. میرا دین اتنا خوبصورت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے اس لیے محبت کرو کہ صرف اس لیے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے, نو غرض, لیکن میں تمہیں اس لیے پیار کرتا ہوں. انسانیت سے پیار کا اس سے پیار بہترین درس کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو نہیں ملتے, ہم اتنا فیک ملا ایسے ملتے ہیں دور دور سے. ہم نے کیا کیا؟ ٹچ کرنا چھوڑ دیا. ہم نے ماں باپ کو ٹچ کرنا چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کو ٹچ کرنا چھوڑ دیا. جن کو ٹچ نہیں کرنا ان کے چکروں میں لگے ہوئے. اور وہ نہیں سر, میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی نا جب تک میرا کمپلیٹ ہوا. تو یہ جو فیک ہے نا, میں نے اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے دل سے, کیونکہ دل سے تعریف کرنا معذرت کے ساتھ میری بہن بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ وہی جوڑا پہن کے آ جائے آپ کو اچھا نہیں لگتا, وہی کلر پہن کے آ جائے آپ کو اچھا نہیں لگتا. دل سے تعریف کرنا چیلنج ہے. آپ دل سے تعریف کریں, آکسیٹوسن اور سیروٹونن جمع ہونا شروع ہو جائے گا. چوتھا اینڈورفنز ہیں, اینڈومورفنز بھی کہتے ہیں, وچ از کالڈ لافٹر, جو آپ نیچرل پیناڈول ہے, اسے نیچرل ایسپرین. صرف چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رہنا, صرف چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دائمی مسکراہٹ رہا کرتے تھے. اٹس اے میڈیسن. اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. کاتب تقدیر تقدیر بدل دیتا ہے. جب آپ کسی کے لیے صدقے دل سے دعا کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, اور میرے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. Just imagine these chemicals is in us every time. اب بہت آسان ہے, جس کو جہاں جہاں جتنی شریعت اجازت دیتی ہے ہاتھ ملائیے اور دل سے اس کو کہیے کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا لگ رہے ہیں. گو ہے, کم آن 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 جناب, آگے پیچھے رائٹ لیفٹ, آگے پیچھے رائٹ لیفٹ, دل سے جناب, دل سے, آگے پیچھے رائٹ لیفٹ, اوکے, آگے پیچھے رائٹ لیفٹ, آگے پیچھے رائٹ لیفٹ. خواتین ابھی بھی کنجوسی کر رہی ہے, خواتین ابھی بھی کنجوسی کر رہی ہیں. تھینک یو. آنیسٹلی اگر میرے پاس اس وقت جو ہے اپنے اکوپمنٹس ہوتے ہیں تو میں آپ کو بفور اور آفٹر بتا دیتا کیمیکل ریشو جو آپ کی برین میں اس وقت چینج ہوا ہے, جسٹ مائکرو سیکنڈ. اور ایون یو کین جسٹ چیک یور اون اسٹیٹ. آپ اپنی اسٹیٹ کو اس وقت خود چیک کر سکتے ہیں کہ ایم آئی ان اے ڈفرنٹ اسٹیٹ رائٹ ناؤ اور ناٹ, جسٹ بائی ڈوئنگ دس اینڈ گیٹنگ دس کیمیکلس. سر ود دس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ.